رشین پریزیڈنٹ ہیں وہ اب انڈیا کے دورے پہ آ رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ S-500 جو وہ ان کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کے لیے بھی بات ہوگی, اور بھی بہت کچھ, وہ جو تقریباً 7.5 لاکھ رائفلز کی مینوفیکچرنگ کا پلانٹ لگانے کی بھی بات ہو رہی ہے. بینک ان کے حوالے کرتے ہیں تو پھر کل وہ آ کے ہمارا نیوکلیر پروگرام بھی لے جائیں گے کہ اب تم پر تو اتنا قرضہ ہو گیا, تو پھر یہ ملک جو ہے سارے کا سارا ان کو ویسے ہی ان کی سٹیٹ بنا دینا چاہیے, گروی رکھ دیتے ہیں ہم. لوگوں پر الزام لگایا جاتا ہے, خود اپنے گھر میں جو کچھ مرضی ہو رہا ہو اس پر کوئی نظر نہیں ہے. بات اگر کریں تو آپ کو سنانے لگ جاتے ہیں. وہ جو ایک بغیرت برگیڈ ہے وہ سوشل میڈیا پر شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایسی کہانیاں اور ایسی ابیوسو لینگویج, لیکن اپنے وہ کہتے ہیں نا جیسے کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھرو تو پتہ لگے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اب تھوڑا سا بڑے اور سنگین معاملات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. ہلالی صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ جو رشین پریزیڈنٹ ہیں وہ اب انڈیا کے دورے پہ آ رہے ہیں اور S-400 جو ہے اس کی ڈیلیوری تو ہو رہی ہے, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ S-500 جو وہ ان کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کے لیے بھی بات ہوگی, اور بھی بہت کچھ, وہ جو تقریباً 7.5 لاکھ رائفلز کی مینوفیکچرنگ کا پلانٹ لگانے کی بھی بات ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات مینٹین کرتے ہوئے رکھتے ہوئے انڈیا جو ہے وہ اب رشیا اور ان کے بیچ میں بھی آپس میں کچھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. دوسری طرف ہم سی پیک کے حوالے سے چائنا کے ساتھ بھی ہماری دوریاں آ رہی ہیں, بڑی کنفلکٹنگ قسم کی رپورٹس ہیں. ان کی فورن جو ان کی فورن آفس کی ویب سائٹ ہے اس پر جو سوال و جواب آتے ہیں, رفتار بھی یہاں پر تھمی ہوئی ہے. بالکل افغانستان پر بھی ہم امریکہ کو ٹو کر رہے ہیں, اور ابھی چودھری سرور صاحب کا میں نے کلپ سنایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF نے ہم سے سب کچھ یعنی لکھوا لیا ہے اور صرف $2 بلین کا قرضہ دینا ہے انہوں نے 3 سال, یعنی $6 بلین ٹوٹل ہے. تو یہ کہاں ہم کھڑے ہیں, کس طرف ہم جا رہے ہیں ظفر ہلالی صاحب, آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ ویسے سمیع صاحب, اکانومی کی جو آپ نے باتیں کی تو میرے خیال میں یہ آپ کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ IMF کے پروگرام کے جانے کے پہلے یہ سب کنڈیشنز جو تھیں ان پہ نیگوشیشنز ہوئی تھی, اور خاص طور انڈیپینڈنس آف دا اسٹیٹ بینک. اس لیے IMF کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کرنا ہے, اور اگر آپ نہ کریں اور پھر آپ اور قرض کے بینکوں سے لے لیں, خاص طور اسٹیٹ بینک, اور کرنسی چھاپنے لگ جائیں, تو ہمارا جو انویسٹمنٹ آپ میں ہے وہ آپ واپس نہیں کر پائیں گے. لہٰذا اگر ہمارے سے آپ قرض چاہتے ہیں تو ہمارے کچھ کنڈیشنز ہیں, اس پہ آپ ہمیں بتائیں. 13, 14, 16 دفعے ہم ادھر گئے. کیا آپ سمیع صاحب ہمیں نہیں پتہ ان لوگوں کے کیا کنڈیشنز ہیں؟ ایبسولوٹلی ہمیں پتہ ہے. اس وقت ہوا یہ ہے کہ عموماً اگر امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپس ٹھیک ہوتے تو عموماً یہ کنڈیشنز کو ریلیکس کیا جاتا, مگر اس لیے کہ ہمارے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ خراب ہیں اور ان کو ادھر سے شاید سگنل مل گیا ہے نو ریلیکسیشن اور ہر چیز پہ اسٹرکٹ ایڈہرنس, تو میرے خیال میں یہ اس وقت اٹ از بگننگ ٹو پنچ, اور یہ ہمیں فرق پڑ رہا ہے اس سے. اچھا, تو یہ آپ کا جو اکانومی کے بارے میں آپ نے جو بات کی ہے, یس بالکل یہ مناسب نہیں لگتا ہے کہ ایک بینک کے ہیڈ کو کوئی he has no accountability. It's called the State Bank of Pakistan, but the control is with the IMF. تو یہ پاکستان کیا, یہ بینک آف IMF ہے جو IMF کے لیے کر رہا ہے. بالکل صحیح. ہلالی صاحب تھوڑا سا ابھی دیکھیں نا, پھر بات تو سب کی ہوگی نا. انہوں نے بھی تو پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا, ہم نے 70,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے, ان کی جنگ ہم نے لڑی ان کا ساتھی بن کے, اور انہوں نے $150 بلین کا ہمیں نقصان پہنچایا, اور پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ کتنے وعدے کیے. اگر آج ہم نے ان کے ساتھ ہم اس پر اوکے کر دیتے ہیں, اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کرتے ہیں, تو پھر کل وہ آ کے ہمارا نیوکلیر پروگرام بھی لے جائیں گے کہ اب تم پر تو اتنا قرضہ ہو گیا, تو پھر یہ ملک جو ہے سارے کا سارا ان کو ویسے ہی ان کی سٹیٹ بنا دینا چاہیے, گروی رکھ دیتے ہیں ہم انہیں. یہ اصول جو ہیں
یہ وہ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں کشمیر پر، کوئی کشمیر کی بات نہیں کرتا، وہاں پر جو گولی لگتی ہے کسی کو اس کو وہ مظلوم نہیں سمجھتے، ان کو وہ دہشت گرد سمجھتے ہیں جو دہشت گردی کا شکار ہیں، وہ ڈبل سٹینڈرڈز والے لوگ. اور ہم ایک جو کسی نے حفیظ شیخ نے لکھ کے دے دیا ایک ٹکڑا، ہم اسی کو سینے سے لگائے رکھیں اور کہیں کہ ہاں جی ہماری تو کمٹمنٹ ہے. ان کی کمٹمنٹس کہاں ہیں؟ پوری دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں. عراق پر انہوں نے بامبنگ کی جھوٹ بول کر، فلسطین کے اوپر وہ زیادتی کرتے ہیں. وہ کہاں کے سچے لوگ ہیں؟ وہ تو دنیا کے سب سے بڑے منافق ہیں. یہ بات بڑے افسوس کی یہ بات ہے. میں بیسیکلی جو سٹوری تھی کہ پوٹن جا رہا ہے انڈیا، وہ انڈینز جو ہیں وہ امریکنز کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں، رشینز کے ساتھ بھی ہیں. افغانستان کے ایشو پہ ہم بالکل آئسولیشن میں جا رہے ہیں، ایک ہی بات کو فالو کر رہے ہیں. اور چائنیز جو ہیں وہ بھی اب جو بات ان کی جو ویب سائٹس پر آ رہی ہے، دے آر آلسو اٹ از ریفلیکٹیو آف سم فرسٹریشن. کہاں پر ہم کھڑے ہیں انٹرنیشنلی؟ ہماری فورن پالیسی کیا ہے ظفر ہلالی صاحب؟ بیسک تھا یہ کوسچن جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. بحث پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی. دیکھیے اب کیا بتائیں، آپ نے پوچھا تھا مجھے کہ پوٹن انڈیا جا رہا ہے، ابھی تک پاکستان آیا ہی نہیں ہے. ایک جب آنا تھا اور تیاری ہو گئی تھی تو اس نے میسج بھیجا کہ بھائی کیا کروں گا میں پاکستان آ کے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں اتنی قابل کہ میں آؤں ادھر، کچھ ہے ہی نہیں. آپ لوگوں نے کوئی ڈیلز نہیں ہے، دیر از نتھنگ. تو میں خواہ مخواہ نہیں آنا چاہتا ہوں، آپ کچھ کریں، لیٹس ہیو اے گڈ ڈیل اور پھر میں آؤں گا. اور اس وقت سے اب تک ہم یہ ڈیل پہ چل رہے ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ آئل پائپ لائنز بن سکتے ہیں، گیس پائپ لائن چائنا کے ساتھ ہو سکتا ہے. کیا چیز ہے جس میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں، رشیا، اور کیا چیز ہم کر سکتے ہیں، مگر اب تک نہیں